صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحرائے عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی عالیجہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ مگر اس شخص نے کہا تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام نے پھر عرض کی آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں، مگر وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے تک رہے تھے۔ اللہ اکبر! غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر اور گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمعیں روشن کی تھی، کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا تھا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد کی تعمیر کی گئی۔ یہ محترم ہستی امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ رضی اللہ تعالی کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارک گھنی اور گنگریالی تھی۔ عام الفیل کے 13 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ ولادت جو ہے 583 عیسوی ہے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے، کئی معرکوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی سر انجام دیے، جبکہ وزیر اور مشیر کے حیثیت سے تمام اسلامی معاملات، صلح اور جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار رفیق رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گرمی ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی کے ساتھ گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن پر موجود چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا۔ کسی نے عرض کی ہے مسلمانوں کے امیر، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا میرے پاس لوگوں کے وفد در وفد آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل میں فخر اور بڑائی کی لہر نظر آئی۔
محسوس ہوئی، لہذا مشکیزہ اٹھا کر اس لہر کو پاش پاش کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تشریف لائے اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ آخری عمر میں مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ سن خلافت جو آپ کا زبان خلافت ہے، سن 13 ہجری میں آپ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے اور 10 سال 6 ماہ تک فائز رہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا گہرا اثر تھا کہ اسلامی احکامات نافذ کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار میں ایک بہت موٹا اونٹ فروخت ہوتے دیکھا تو پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ کے بیٹے کا ہے۔ فوراً بیٹے کو بلوایا اور اونٹ کے موٹا تازہ ہونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی یہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرتا ہے، اس لیے اتنا فربا ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حکم ارشاد فرمائے اس اونٹ کو بیچ کر اونٹ کی عام رقم اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی شخص کو کسی صوبے پر حاکم مقرر کرتے تو اس کے تمام مال اور اثاثوں کی فہرست لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ بعد میں جن افسران کے اثاثے زائد ہوتے اور وہ ان کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتے تو ان اثاثوں کو بیت المال میں جمع کروانے کا حکم ارشاد فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے لوگ تب تک راہ راست پر رہتے ہیں جب تک ان کے رہنما اور سربراہ راہ راست پر رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے معاملہ میں کسی دوسری چیز کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ فرمان بھیجا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں سے اہم ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشگی اختیار کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر معاملات کو بھی ضائع کر دے گا۔ تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت، شرافت اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذی الحجہ کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ پاک یعنی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 63 برس تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد 537 ہے۔ یہ آپ کا مختصر کچھ تعارف بیان کیا ہے، اور یکم محرم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، تو اللہ کرے کہ یکم محرم کو بھی ہم آپ کا ذکر خیر کریں اور آپ کی تعلیمات کو عام کریں اور آپ کے جو فیض و برکات سے ان سے بھی مالا مال ہوں۔ اللہ پاک آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔